براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر ایک ڈیٹیل سے بات یہ بتائی تھی کہ سی سیکشن عورتوں کا بڑا آپریشن یا آپریشن سے ہی ڈلیوری کیوں ہوتی ہے، کیا یہ نارمل نہیں ہو سکتا معاملہ؟ تو اس کے لیے آئیے اب میں نے اس میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ اس کے اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ میری اس ویڈیو کے اندر یہ موجود ہے کہ ہڈی کیوں چھوٹی ہوتی ہے، بی پی کیوں ہائی ہوتا ہے، کیلشیم کی کمی کیوں ہوتی ہے، خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، ملٹی وائٹامن جو ہیں وہ کھاتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کیا ہمیں ہر ماہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، کیا گائنوکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیا ہمیں پیتھالوجی کے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے اپنی باڈی کے یا نہیں کروانے چاہیے۔ یہ تو میں اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ اب بتاتے ہیں کہ کیا نارمل ڈلیوری کے لیے ہومیوپیتھی کی کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، اور نارمل ڈلیوری کے لیے کیا اگر ہم کوئی انگریزی دوائی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں لیتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے؟ تو خواتین و حضرات، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ فطری عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ اسی طرح سے ہی ہونا ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے تو وہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ قدرتی طور پر نیچے آ جاتا ہے۔ یہی بیبی کے حوالے سے بھی ہے کہ 9 ماہ گزرنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت جلدی کر لی جاتی ہے کہ جی وہ اس حساب سے اتنے دن جو ہے وہ فلان ہماری جو ہے نا لاسٹ مینسز ڈیٹ تھی، اور جو لاسٹ مینسز ڈیٹ تھی آخری دن جو تھا اس سے لے کر یہ جی 9 ماہ پورے ہو گئے ہیں، اب ایک دن بھی اوپر جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو جو ہے نا لیبر پین نہیں شروع ہوئی ہے تو سیزیرین کر دینا چاہیے، سی سیکشن کر دینا چاہیے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹی وائٹامن کے لیے کائنات نے تمام چیزیں جو ہے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے کنسیو کرنے سے پہلے ملٹی وائٹامن نہیں لے رہی ہیں، آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اپنے سبزیوں سے، گوشت سے اور پھلوں سے، دودھ سے، انڈے سے آپ اپنے ملٹی وائٹامن پورے کریں، کیونکہ جب آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں تو وہ ٹیبلٹ ڈائریکٹ آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہے، جو اس کا اثرات ہیں وہ ڈائجسٹو سسٹم سے گزر کر پورا طریقے سے وہ نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ ایک خالص چیز بنی ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ چلی جاتی ہے۔ اب اگر آپ 10 انڈے کھا لیں فرض کیا ایک دن میں، تو کیا خیال ہے آپ کا ابڈامن میں پرابلم نہیں ہوگی، بی پی شوٹ نہیں کرے گا، اور پیچس نہیں لگ جائیں گے، کہیں نکسیر تو نہیں پھوٹ پڑے گی، پیشاب پیلا تو نہیں آنا شروع ہو جائے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا نا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی باڈی کو جتنی انرجی کی، جتنی وائٹامنس کی ضرورت تھی وہ مل گئے تھے، آپ نے خود اپنے اوپر زیادتی کی ہے، خود ظلم کیا ہے کہ 10 انڈے ایک ٹائم میں کھا لیے، تو اس نے یہ بتا دیا۔ لیکن ٹیبلٹ کے بارے میں تو 9 ماہ آپ ایک ٹیبلٹ ملٹی وٹامن کھا رہی ہیں، تو وہ تو 9 ماہ پورے کے پورے آپ کو تو نہیں بتائے گی کہ آپ کی کیلشیم پورا ہو گیا ہے، آپ کے وائٹامن پورے ہو گئے ہیں، آپ کا آئرن پورا ہو گیا ہے، وہ تو آپ کھاتی چلی جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ بلڈ میں تھکنس آئے گی، آپ کے جو ہے وہ کیلشیم جتنا ضرورت سے اسے زیادہ بننے سے وہ سارے مسائل پیدا ہوں گے جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو کرنا پھر کیا چاہیے؟ جب ہم میڈیسن بھی نہ کھائیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کریں، اور اس سے یہ صرف اپنے بچے کی صحت کے حوالے سے پوچھ کر واپس آ جائیں، تو پھر کریں کیا؟ ہم سیزیرین سے، سی سیکشن سے یا بڑے آپریشن سے بچنے کے لیے ڈلیوری کے دوران میں تو کیا ہمیں لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بھئی کوئی لمبی چوڑی اس کی کوئی سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسی کوئی کیمسٹری نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے یا میری سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی گزاریں۔ یہ نہیں ہے
کہ بس آپ نے اب لیٹ جانا ہے کہ جی میں تو کنسیو کر لیا ہے، اب 9 ماہ جو ہے نا میں بس اب بستر پر رہوں گی اور بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھوں گی، کہیں کوئی کام جو ہے نا گھر کا نہیں کروں گی کیونکہ میں کنسیو کر بیٹھی ہوں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں آپ سارے گھر کے کام کریں، آٹا گوندیں، آپ وہ کھانا پکائیں، تیار کریں، گھر کی صفائیاں کریں، سارے کام کریں، کپڑے دھوئیں، جو مرضی کام کریں، اپنے سارے کے سارے کام اسی روٹین میں کریں جیسے آپ کرتی تھیں، واک کرتی ہیں واک کریں، آپ باقی جتنی بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتی ہیں وہ بھی کریں، تو یہ سارے کام جو ہے وہ اس کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ جب 9th منتھ شروع ہو جائے تو اس وقت تو چاہیے یہ کہ آپ لمبا سجدہ کریں، پوری رکعت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نمازیں ساری 5 ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی ہلکی پھلکی، اور لمبا سجدہ کرنے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی سر میں، اور نیچے جو ہے وہ آپ کی پیلوک جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے سپیس بنے گی جہاں پہ بیبی نے آ کر ٹھہرنا ہے، بچے کی پوزیشن ٹھیک ہوگی وہاں پہ۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ کھانے میں یہ ہے کہ آپ ملٹی وائٹامن کھانے کی بجائے، کیلشیم کھانے کی بجائے آپ دودھ لیں، دہی لیں، سبزیاں تازہ لیں، اس کے علاوہ سلاد کھائیں، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا نعم البدل یا ان کا متبادل جو ہے وہ میڈیسن تو نہیں نہ ہو سکتی۔ حمل کے دوران میں کوئی بھی دوائی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ یہ کھانی لازمی ہے، بلکہ حمل کے دوران تو منع کیا جاتا ہے کہ دوران حمل میڈیسن نہ کھائی جائے۔ ہاں کوئی ایسا پرابلم ہو کہ خاتون کو پہلے سے کوئی اس کے ہارمونل امبیلنسمنٹ ہے، یا اس کی کوئی لیکوریا کی ہسٹری رہی ہے، یا اس کی پی سی او ڈی ہے، یا پی سی او ایس ہے، کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، اوورین سسٹ ہے، تو پھر تو اس طرح کی کوئی میڈیسن، یا کوئی بہت ہی نحیف اور کمزور خاتون ہے جس کا کوئی جو سٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہے، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، تو اس کو تو کوئی میڈیسن اسپیشلی دی جا سکتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کی چیزیں وہ مینٹین نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس کو 9 ماہ کے لیے ایک روٹین بنا لینا، ہر روز میڈیسن کھانے کو کہ جی میں پریگننٹ ہوں اس لیے میں نے یہ دوائیاں کھانی ہیں۔ بھئی پریگننسی کوئی اللہ نہ کرے کوئی سنڈروم تو نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ڈیروں ڈیر دوائیاں کھانی ضروری ہیں، یا کوئی ایسی آٹو امیون ڈیزیز تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے آپ کے ساتھ یہ دوائیاں لگ گئی ہیں کہ یہ بیماری تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو خالق کائنات نے ایک فیکٹری بنائی ہے آپ کے جسم کے اندر، جس نے نسل انسانی کو تیار کر کے لے کر آنا ہے دنیا کے اوپر۔ تو اب اس فیکٹری کو ہم بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیں، ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں، انٹرفیرنس کرنا شروع کر دیں، جو فطرت کے کام ہیں، قدرت کے کام ہیں ان کے اندر، تو پھر ظاہر کمپلیکیشن تو پیدا ہوں گی۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہومیوپیتھی کے اندر اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے، پی سی اوز ہیں، یا یہ ہے کہ لیکوریا ہے، اور کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، کوئی کانسٹیپیشن ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی بواسیر کی علامات پیدا ہو گئی ہیں، تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کریں۔ لیکوریا کے لیے ہے، پیلوک کی پین کے لیے ہے، نیچے بوجھ ہے، لوڈ ہے، کمزوری ہے، ہیلونیاز یوز کی جا سکتی ہے، اور بواسیر کا پرابلم ہو گیا تو ایلو لی جا سکتی ہے، سیڈومیکرے لی جا سکتی ہے، کالنسونیا لی جا سکتی ہے، اسکولسپ لی جا سکتی ہے، ہیمامیلس لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کی پوزیشن ٹیڑھی ہے تو اس کے لیے ہم جلسیمیم کی بڑی ڈوز لے سکتے ہیں، پلساٹیلا کی بڑی ڈوز لی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور کمپلیکیشنز ہیں کسی بھی قسم کی تو ہومیوپیتھی کی دوائی سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن لی جا سکتی ہے، یا آخری مہینے میں لینی پڑ جائے تو چلیں پورا مہینہ بھی لی جا سکتی ہے، تاکہ بغیر آپریشن کے گھر میں ہی ایزی ڈلیوری ہو جائے، ایزی طور پر جو ہے نا وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت جو ہے نا یہ آپریشن ہی ہوگا، تو اس کے لیے اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو ہومیوپیتھی کی اگر میڈیسن لی جائے تو وہ گھر میں بہت کم پین کے ساتھ
لیبر پین جو ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوں گی، اور یہ ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ بیبی نیچے آ جائے گا. اس کے لیے ہماری ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے، جس میں ایک بڑا نام کالوفائلم کا ہے، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں ہومیوپیتھی کی. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ویڈیو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اگر کوئی علامت آپ کے اندر موجود ہے، ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے کنسلٹ کریں. انشاءاللہ جو بھی اس علامت کے مطابق میڈیسن ہوگی وہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے، آپ وہ لیں، اور وہ انشاءاللہ آپ بالکل گھر کے اندر ہی یہ سارے معاملات جو ہے ان کو ہینڈل کر سکیں گے. آپ کو صرف ایک خاتون کی مدد کی ضرورت ہوگی، وہ بھی کوئی بہت ماہر نہ بھی ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ ٹیڑھا ہے، بچہ بد شکل ہے، تو اس کی بھی بہت اچھی میڈیسن ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اس میں کوئی انوانٹیڈ گروتھ، کوئی الگ سے کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی انگوٹھا علیحدہ بن رہا ہے، کوئی کان کے پیچھے کوئی گروتھ بن رہی ہے، کوئی کہیں اور، کوئی تالو پورا نہیں ہے، کوئی سر پورا نہیں بن رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس کی ہومیوپیتھی میڈیسن لیں. اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو بڑے غور سے سنا. اللہ حافظ، السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو پورے اعتماد سے ابھی رابطہ کیجیے. ڈاکٹر رضوان ثاقب 0303 7578 803.